کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، انجینئر محمد علی مرزا نے ایک نعرہ متعارف کروایا، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور۔ اسی کے ساتھ ایک اور بات بھی کرتا ہے، وہ یہ کہ چونکہ محبوب نے ہمیں کتابوں کے حوالے کیا ہے، بابوں کے حوالے نہیں کیا۔ تو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، بابوں کو پکڑنا یا کتابوں کو؟ تو سر پھر عرض کیوں نہ کریں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ کتابوں کے ساتھ جوڑ کے گئے کیا۔ اس پر ہم چند گزارشات پیش کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جو نعرے کا پہلا حصہ ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، تو اس پر پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کیا دنیا میں کوئی ایسی کتاب موجود ہے قرآن کے علاوہ کہ جو بابوں نے نہ لکھی ہو؟ جی، یہ پہلی بات ہے۔ اس پر کوئی دلیل پیش کریں، کیا نبی ہمارے جو آقا ہیں وہ کوئی کتاب لکھ کے دے کے گئے ہیں؟ نمبر ایک تو یہ کہ قرآن کے علاوہ کوئی ایسی کتاب کہ جس کا لکھنے والا بزرگ نہ ہو، تو کیا آپ سب کا انکار کر دیں گے؟ آپ یعنی جو بھی آپ کتاب دیکھیں گے جو مستند ترین کتاب ہوگی، تو وہ بزرگ جب روایات کو، احادیث کو، حضور کی سنت کو اس کتاب کے اندر اکٹھا کرتا ہے، تو کیا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ اس کتاب سے لیا، اس نے اس کتاب سے لیا، اس نے اس کتاب سے لیا؟ یہ ایسا ہوتا ہے؟ یا یہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا، حدثنا فلان، پھر عن فلان عن فلان، میں نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا۔ اب یہ جو ایک لڑی ہے پوری بیچ میں، یہ جو سند جس کو آپ نے دیکھا ہوگا، تو یہ بیچ میں جو سارے چل رہے ہیں، یہ کتابیں ہیں یا یہ بزرگ ہیں کہ ایک سے سن رہا ہے، پھر دوسرا اس سے، تیسرا چوتھے سے، اور پھر اللہ کے محبوب تک وہ بات پہنچتی ہے؟ تو کیا یہ جو بھی کتاب ہوگی آپ نکالیں گے تو کیا وہ کتاب سے لیتے ہیں یا بزرگ سے لے رہا ہوتا ہے؟ جی، تو یہ کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، تو اس کا پھر کیا مطلب بنے گا؟ اس میں پہلی گزارش تو میں نے یہ کر دی، اور یہ یاد رکھے ساتھ کہ اگر بزرگوں کا انکار کر دیا جائے، بابوں کا انکار کر دیا جائے، تو قرآن کے علاوہ کوئی کتاب جو ہے وہ پھر رہتی ہی سرے سے نہیں ہے، ساری کتابیں مشکوک ہو جائیں گی، کیونکہ ہر کتاب کا لکھنے والا بخاری سمیت وہ ایک بزرگ ہے، اور ان کو اکٹھا کا جو طریقہ کیا گیا وہ بھی یہی ہے سارا۔ تو اس میں پہلی گزارش تو ہماری اس نعرے پر یہ ہے کہ یہ نعرہ درست ہی نہیں ہے۔ کوئی کتاب ساری کی ساری مشکوک ہو جائیں گی اگر اس نعرے کو بنیاد بنایا جائے تو۔ یہ ایک بات تھی، ایک گزارش تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے آسمان سے تو کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی قرآن کے علاوہ۔ اب کوئی نبی کتاب لکھ کے نہیں دے کے گئے، ایون کہ خود قرآن مجید، یہ بعد میں اس کو کتابی شکل دی گئی، یہ تو خود اللہ کے محبوب کے دور میں نہیں ہوا ایسا۔ تو کتابوں کے حوالے کیا ہے یا بابوں کے؟ نمبر ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اس پر میں ایک اور بات بھی کر دوں، اور وہ یہ ہے کہ کن کتابوں کے حوالے کیا ہے؟ یعنی بالفرض اگر آپ کی بات مان لی جائے کہ حضور نے بابوں کے حوالے نہیں کیا، کتابوں کے حوالے کیا ہے، تو ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کن کتابوں کے حوالے؟ کون سی کتاب؟ اس کا نام یہ پیش کریں کہ کس کتاب کے حوالے کیا محبوب نے، اس کتاب کا نام بتائیں، کس صدی میں لکھی گئی، پھر کس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے، کس حدیث میں اس کا تذکرہ ہے کہ فلاں کتاب کے حوالے اللہ کے محبوب نے کیا۔ اس پر کوئی دلیل آپ پیش نہیں کر سکتے۔ اس کے برعکس ہم وہ روایات پیش کر سکتے ہیں، وہ حدیث پیش کر سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہم یہ ثابت کریں گے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتابوں کے حوالے نہیں بلکہ جو ہمارے بزرگ ہیں، یعنی اصحاب سے لے کے، تابعین سے لے کے، اتباع التابعین سے لے کے آج تک، تو حضور نے اپنے کتابوں کے نہیں بلکہ بزرگوں کے حوالے فرمایا۔ اس پر ہم بہت ساری حدیث پیش کر سکتے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرے بعد ابو بکر عمر کی پیروی کرنا،
میرے بعد خلفائے راشدین کی پیروی کرنا، صحابہ کرام، یہ تمام روایات بخاری مسلم سے لے کے تمام کتب کے اندر یہ موجود ہیں۔ یعنی جو ہمارا نعرہ ہے وہ احادیث سے ثابت ہے۔ ان کا جو نعرہ ہے کہ نہیں کتاب کے حوالے کیا، تو کتابیں تو تھی نہیں، کس کتاب کے حوالے کیا، اس کا نام تو بتائیے۔ تو یہ اس لحاظ سے یہ بات بھی بالکل غلط ہے، یہ نعرہ بالکل غلط ہے، قطعاً درست نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ جی چونکہ بخاری مسلم کے حوالے کی ہے، جی بخاری مسلم۔ اس پر میری گزارش یہ ہے کہ جس حدیث میں میرے محبوب نے یہ تذکرہ فرمایا اس میں بخاری مسلم کا نام ہے، پھر بخاری مسلم سے جو پہلے کتابیں لکھی گئی ہیں، بخاری مسلم سے بہت ساری کتابیں ایسی ہیں، ہمارے پاس ساری کتابیں وہ موجود ہیں کہ جو بخاری مسلم سے پہلے لکھی گئی ہیں، تو وہ منسوخ ہو گئی ہیں، متروک ہو گئی ہیں، کالعدم ہو گئی ہیں ساری۔ اگر ہو گئی ہیں اس پر دلیل پیش کیجیے۔ یعنی بات یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں، آپ کی سنتیں ہیں، وہ کسی بھی مستند کتاب سے ملے گی، ہم اس کو دیکھیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ بخاری مسلم کو ہی مانا جائے گا، تو اس پر آپ کوئی ایک دلیل پیش کر دیجئے کہ بخاری مسلم تو کتابیں ٹھیک ہیں، اس سے پہلے کوئی کتاب ہے ہی نہیں درست، ساری منسوخ ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پہ ایک اور بات بھی پیش کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بابوں کا خدا اور کتابوں کا اور، وجہ کیا بتائی ساتھ؟ وجہ یہ بتائی ہے جناب کہ چونکہ کتابوں کے اندر کچھ اور درج ہے، اور جو بابیں ہیں، بزرگ ہیں، ان کی سیرت کچھ اور ہے، ان کے واقعات کچھ اور ملتے ہیں۔ یہ یعنی دلیل دی ہے کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا اور۔ ناظرین آپ کو ہنسی آئے گی اس پر، جب علماء نے وہ ساری مثالیں پیش کی بخاری سے، مسلم سے، تو پھر اب چونکہ کہہ چکے تھے کہ ہم بخاری مسلم کو مانتے ہیں، ساتھ یہ بھی کہہ چکے تھے کہ بابوں کا خدا اور ہے، کتابوں کا اور ہے، تو جب بخاری مسلم سے وہ حدیث دکھا دی گئی کہ بزرگوں کا یہ عمل ہے، اس پہ ہم تفصیلی بھی بات کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ 2 کے اندر، تو جب وہ ساری مثالیں پیش کی گئیں تو پھر انہوں نے اس تمام باتوں کا ہی سرے سے انکار کر دیا، کہا یہ ہے ہی گستاخی۔ یعنی ان کے اپنے قول کے مطابق نہ کوئی بابا رہا، نہ کوئی بزرگ رہا، نہ کوئی کتاب رہی، اس لیے کہ وہی بات جو بابوں سے منسوب کی جاتی تھی، بزرگوں سے، جب بخاری مسلم سے دکھا دی گئی تو اس کا انکار کر دیا۔ تو اب یہ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ نعرہ بالکل غلط ہے کہ حضور نے کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا، چونکہ کتابیں تو لکھی بعد میں گئی ہیں، اور پھر جتنی کتابیں ہیں ناظرین، جتنی کتابیں ہیں وہ کس نے لکھی ہیں؟ ہمارا یہ سوال ہے، وہ ساری کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ بزرگوں ہی نے لکھی ہیں ساری کتابیں، اور بزرگوں ہی سے ان کو روایات کیا، ان سے حدیثیں لیں، پھر اس کتاب کے اندر جمع کیا حضور کی حدیث کو، آپ کی سنتوں کو۔ تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس نعرے کا بالکل آپ اس نعرے کو پیش کر دیں عوام کے سامنے کہ کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ جتنی کتابیں ہیں وہ تمام کی تمام ان بزرگوں نے لکھی ہیں، اور پھر بخاری مسلم سے جو پہلی کتابیں ہیں، یعنی بخاری مسلم سے پہلے جتنا عرصہ گزر چکا تھا اس میں لوگ کیا کرتے تھے؟ بخاری مسلم تو تھی نہیں۔ اگر آپ کہیں نہیں صرف بخاری مسلم، تو اس سے پہلے جو کتابیں تھیں، اس سے پہلے جو عرصہ گزرا، وقت گزرا، وہ لوگ مسائل کہاں سے اخذ کرتے تھے؟ بخاری مسلم تو سرے سے تھی نہیں، امام بخاری اور مسلم تو پیدا نہیں ہوئے تھے، ان کی ولادت سے پہلے تو دین اس وقت موجود نہیں تھا، بالکل موجود تھا، تو وہ دین کہاں سے اخذ کرتے تھے؟ ایک بزرگ دوسرے سے لیتا تھا نا، دوسرے تیسرے سے، کتاب تو موجود نہیں تھی پہلے۔ یعنی حضور کے زمانہ میں، آپ کے صحابہ کے زمانہ میں یہ کتابیں تو بہت بعد میں لکھی گئیں، بخاری مسلم سے پہلے کتابیں موجود ہیں، لیکن ان سے بھی پہلے بہت عرصہ ایک ایسا ہے، وقت ہے کہ جس میں کوئی کتاب نہیں تھی۔ اس پر بھی ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ دین، وہ مسائل وہ کہاں سے لیتے تھے؟ تو یہ جو ان والی بات ہے، ان فلان، تو یہ کتاب سے لی جا رہی ہے یا بزرگ سے؟ یہ ہم بتانا مقصود یہ ہے۔ تو یہ نعرہ کسی لحاظ سے بھی درست نہیں ہے۔ اور اس پہ آخری بات میں یہ بھی عرض کر دوں، شاید وہ یہ کہیں کہ جی ہم تو بزرگ سے مراد بابے کہتے ہیں آپ کے آج کے دور کے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے۔ اس پہ آپ یہ کلپ سماعت فرمائیے کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ جملہ جو ہے نا کہ بابے تو شے کوئی نہیں، یہ ہمارے بزرگوں کے حوالے سے صرف نہیں ہے،
یعنی آج کے بزرگ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں میں، بلکہ یہ اس کا نعرہ مرزا انجینئر کا سب کے حوالے سے اہل بیت صحابہ، اس میں ہم ایک اور کلپ بنا کے اس کے اندر وہ ساری وضاحت کریں گے. یہ ایک کلپ آپ سماعت فرمائیں جس میں اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا کہ عمر تو شے کوئی نہیں. سماعت فرمائیں ذرا. کہ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، امیر المومنین آپ تو شاہی کوئی نہیں. جی ناظرین آپ نے سماعت فرمایا. دیکھیں یہ اگر اس طرف جائیں کہ نہیں جی چونکہ ہم نے بات کی تو ہم آج کے بابے کی بات کرتے ہیں، تو نہیں، ان کے اپنے قول سے، ان کے اپنی بات سے ثابت ہے کہ جب یہ بابے تو شے کوئی نہیں کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ سارے حضور کے اصحاب بھی مراد ہوتے ہیں، حضور کی آل بھی، چونکہ حسن پاک کے بارے میں بھی کہہ چکے ہیں. تو ناظرین یہ نعرہ بالکل غلط ہے، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا اور، یہ بالکل غلط، کیونکہ کتابیں لکھنے والے بزرگ. اور دوسرا نعرہ بھی غلط کہ جو اس نے کہا کہ حضور نے کتابوں کے حوالے کیا، بابوں کے حوالے نہیں کیا، چونکہ کتابوں کے لکھنے والے بھی سارے بابیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.